6,000 ارب 60 سالوں میں قرضہ پاکستان نے اکٹھا کیا تھا، وہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ چلا گیا۔ پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا، ملک بینکرپٹ تھا۔ ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا جب ہماری گورنمنٹ آئی۔ انہوں نے بڑا شور مچایا، شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ عمران خان تمہاری بھی باری آئے گی، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے؟ میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا، کون سے انڈر ٹرائل ہیں، اور کون سو پہ انکوائریز چل رہی ہیں۔ یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو قوم کو پتا چلے کہ ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے، سوائے ایف آئی اے کا کیس تھا۔ ایف آئی اے کا جو 16 ارب جو مقصود چپڑاسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے، اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے، جو پہلے NRO 1 سے صاف ہوا۔ یہ سارے کیسز 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور میں نہیں تھے۔ ہمارا صرف ان کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمکا کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے، یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو NRO دے دو، یہ گلا تھا ان کا۔ میں جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ NRO 1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب یہ جو NRO 2 ہے، یہ جو اب آ کے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے، جو شروع ہو گیا کام، میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ وائٹ پیپر میں یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے 2008 اور 18 کے بیچ میں، ہمارے دور کے نہیں ہیں، سوائے یہ ایف آئی اے کا کیس۔ اور سیکنڈلی انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO 2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں۔ میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں۔ ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ 3 کیسز تھے ان کے، جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں۔ وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پیناما پیپرز کے اندر۔ پیناما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا، اور جس طرح وکی لیکس تھی۔ ان پیپرز جب کب انکشاف ہوا تو پتا چلا کہ 4 مہنگی لندن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی۔ یہ پیناما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ہٹ کیا۔ پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا، جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی، پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ انکشاف ہو چکا، بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا، مجبوری میں ان کو ماننا پڑا۔ اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا، پھر JIT بنی، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، تو اس میں سزا ہو چکی ہے۔ نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی، 25 ملین ڈالرز کی، اور 8 بلین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے اس کو۔ 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کو، جس میں سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ۔ مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے، وہ بھی بیل پہ ہیں، سزا ہو چکی ہے۔ اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے،
ہمارے دور میں نہیں، ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے، تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ ارد گرد سارے ملکوں میں، ہندوستان دیکھ لیں کہ کہیں دیکھ لیں، کوئی ڈیولپ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں، ان کی بزنسز باہر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. اور یہ جو ایون فینز ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ وہ ہے جو پیناما میں انکشاف ہوا ہے. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے. یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں، اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا، جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑوں کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو آپ آئے ہیں اس ملک کے اوپر، جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اور یہ اب ذرا ان کے تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کے. ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو، اور یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور کے ہیں، 16 ارب روپے کے FIA کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا؟ وہ انہوں نے رمضان شوگر، یہ شہباز شریف کے کیس ہیں، انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ، جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ آیا، اور پھر اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے FIO کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا، جو انویسٹیگیٹ تھا، اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا، کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا، اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے. اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ، جس طرح LDA میں ان کی لوٹ مار تھی، ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز، یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہوں گے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو NRO جنرل مشرف نے دیا تھا، تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا، برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا اور وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے گا. دوسرا کیس، 4 نیب کیسز ہیں اب ان کے اوپر. 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں. شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلیمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے
کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلے جی. اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے, جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے, پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے, وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں, اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا, اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جو جن کے پاسپورٹس انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس, اس نے پرائم منسٹر کا جہاز, چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا, اور اس جہاز میں اس نے انچالیس بیرون ملک کے دورے کیے, 39 فورن ٹرپس کی, 515 اندرونی ٹرپس کی, 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا, اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ, ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل, یہ سیدھا سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پہ. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے, ایف آئی اے کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا اس کی جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے, اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس, اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں میری. لیکن ان کا ذرا دیکھیں, آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں, 2 BMW, 1 ٹویوٹا لیکسس, اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہیں, ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز, جو رولز سے توشہ خانہ کے, اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا, پھر چیزیں لے سکتے تھے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے, اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ لی. یہ سیدھی سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا. لیکن ہوا کیا, نواز شریف کو ایک دم جب پتہ چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکال لی ہیں, تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی, اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد. جب پتا چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا, جو کہ آپ کو پتا کہ بالکل غیر قانونی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ. 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں, ان سب نے مل کے کیا. پھر میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے. ایک کیس, اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے ہیں. ان کا ایک چپڑاسی تھا گلزار, مقصود چپڑاسی کو تو آپ کو سنا ہوا تھا. اب یہ ذرا دیکھیں, جو گلزار تھا, گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آتا ہے. کون 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے, وہ 50 اورنگزیب بٹ, جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے. اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے. ڈی سی او اور تحصیل
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उसके नीचे रख दी जाती है ताकि वो वहां से रिकवर कर सके जो इन्वेस्टमेंट इनको पैसा दिया। फिर एक और केस है, मैं जरा मोटे मोटे आपको केसेस बता रहा हूं ताकि ये व्हाइट पेपर का सबके पास हमने मीडिया को प्रिंट आउट दे दिया जो आप तफसील में खुद देख सकते हैं। एक एहसन इकबाल, उनके भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है हॉर्टिकल्चर का, सारे रूल्स रिलैक्स कर दिए जाते हैं, पेपरा रूल्स रिलैक्स करके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो इन्फ्लेटेड यानी ज्यादा उनको पौधे बेचते हैं 4.5 करोड़ रुपए के, और वो भी इंक्वायरी अभी तक पेंडिंग है और वो बिल्कुल नैब का केस है क्योंकि वो एक फेवर की जाती है उसको पैसे देने के लिए। फिर जनाब नवाज शरीफ 2013 में जब आता है, लाहौर का मास्टर प्लान चेंज किया जाता है। लाहौर के मास्टर प्लान को चेंज करके फौरी तौर पे मरियम 80 करोड़ रुपए की जमीन खरीद लेती हैं वो रायबंड के पास, और वो डायरेक्ट फायदा उठाती हैं कि पहले वो प्लान चेंज किया जाता है और फिर वो जमीन 80 करोड़ रुपए की खरीदती है। फिर चौधरी शुगर मिल केस है, ये भी नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें क्या होता है कि मरियम 12 मिलियन शेयर खरीदती हैं चौधरी शुगर मिल में, 99 करोड़ रुपए के 12 मिलियन शेयर खरीदती है। कोई इस 99 करोड़ रुपया किधर से आता है, इसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। किसी को भी आप अगर पूछें कि आपने शेयर खरीदे 99 करोड़ रुपए के, ये अभी तक केस चौधरी शुगर मिल का पुराना चला आ रहा है, इसका भी कोई हल नहीं है। और ये भी अब जो हमें नजर आ रहा है कि नैब के अंदर डीजीज चेंज होंगे, प्रोसिक्यूटर्स चेंज होंगे, एफआईए को तो अभी भी इन्होंने सारा खाली करके रख दिया जो भी इनके केसेस कर रहे थे, तो अब नैब के ऊपर होगा। और ये अब जा रहा है कौम के पास एनआरओ 2। एनआरओ 1 में जो कौम का नुकसान हुआ वो सबको याद है कि इन्होंने जब सारे केसेस खत्म हुए फिर से शुरू हुए। ये 2008 से 13 तक 2008 से 18 तक ये जितनी भी अब करप्शन केसेस हैं, अब ये सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म होंगे ताकि ये फिर से शुरू हो मुल्क को लूटने के लिए और ये पैसा बाहर भिजवाने के लिए। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि पैसा क्यों बाहर भिजवाया जाता है, क्योंकि जब आप बड़ी पैसे बनाते हैं, ये सारे अरबों रुपए के केसेस हैं, 50 करोड़ के केसेस हैं, जब आप इतना पैसा बनाते हैं तो वो आप छुपा नहीं सकते, वो आप बिस्तरे के नीचे नहीं रख सकते, वो कहीं इस्तेमाल करते हैं, बैंक में रखते हैं, हम जवाब देना पड़ता है। लिहाजा दुगना मुल्क को नुकसान करते हैं, फिर ये हुंडी हवाले से इनको बाहर भिजवाते हैं और बाहर फिर जाके ऑफशोर अकाउंट्स में रखते हैं। दुगना नुकसान, वो रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया हमारा कमजोर होता है क्योंकि डॉलर्स खरीद के बेचते हैं। ये हमारा नहीं, ये सारे वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर सारी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और मैं आपके सामने ये सिर्फ इसलिए लेके आया हूं आज क्योंकि ये जरूरी है इस कौम को समझना कि जिधर जो हमारे ऊपर ये इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये हुकूमत सिर्फ यही नहीं कि बैरून मुल्क की साजिश के तहत ये ऊपर आके हमारे बैठ गए हैं। दूसरी चीज जो मुल्क को ये अब नुकसान पहुंचाएंगे, पहले सारी अपने करप्शन के केसेस खत्म करवाएंगे, फिर से ये चोरी का बाजार शुरू होगा, दोनों मिलके करेंगे। और ये आपको समझना है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, ये सारे केसेस इनके अपने दौर के हैं। केसेस जब दोनों इक़्तिदार में थे तब केसेस बनाए गए हैं, स्वाई एफआईए का केस ये जो 16 अरब का है, बाकी सारे इनके केसेस थे। तो हमें जो सारा वक्त कहते रहते थे कि जी आपने ये कर दिया, इंतकामी कार्रवाई कर दी, हमने कोई कुछ नहीं किया। और जो एफआईए का केस है ये इतना मजबूत केस है, यानी इससे मजबूत केस हो ही नहीं सकता। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निजाम, डेट्स मिलती गई, कभी बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी, और कभी जाके नैब के ऊपर नैब में जा रहे हैं तो पूरा जलसा कर दिया पकड़ के। हमारा इंसाफ का निजाम इनको
یہ سارے کیسز کسی کو بھی نہیں سوائے وہ جو ایون فیلڈ کا کیس ہے کسی کیس کو بھی پورا اینڈ تک نہیں پہنچا سکا. جی جی عباس سر انتقامی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں. رات کی صبح آپ کے ایم این اے شیخ صاحب کے بھتیجے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. فرحت گجر کے اوپر بھی نیب کا کیس بنا دیا گیا ہے. آپ پر تو رسالت کا کیس درج ہو گیا. سر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلنگ ہے. دیکھیں مافیا جن کو سپریم کورٹ نے جب سسلین مافیا کہا تھا تو مافیا کا کیا طریقہ ہے کاروائی کا؟ وہ یا لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا, ان کے اوپر پیسے دے دے کے خریدا, میڈیا پہ یہ پیسہ چلاتے ہیں. اپنے آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی اور پروموٹ کرتے ہیں ان کو. آپ کو پتہ ہے تو پیسہ چلتا ہے. اور جو ان یہ خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے, ہم اس وقت سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں, ہم نے ساروں کو اناؤنس کیا ہوا ہے, پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا سارے پاکستان میں بھی بیرون ملک پاکستانی بھی کہ سارے اس میں شرکت کریں, اور بھرپور شرکت ہوئی. وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے, اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا. کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گی. کئی بیرون ملک چلے جائیں جدھر پاکستانی ہیں, وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لندن کے اندر یہی ہوگا ان سے. امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر. پاکستانی اپنے یعنی اس کو پاکستانی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتہ ہے, جو خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی ہے, کتنی بڑی ان کو آوازیں لگوائی ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں, وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کرنی. اور پھر اپنی جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے, یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے, کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے؟ آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے. انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے یہ اس مئی کے اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف. یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ہے, ایم این اے بھتیجے سے کیا ہے, ہمارے پی ٹی آئی کے, اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈالیں, جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو, اور اس کو لے گئے کہیں. یہی ان سے ہمیں توقع ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی اب جھوٹے کیسز ڈال لیں. جو آپ نے دوسری بات کی فرح خان کی, میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کر دوں. پہلے تو مجھے اگر شک تھا نا, ہمارے دور میں تو جی نیب آزاد ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, ہم کوئی بات کرتے تھے جی نیب آزاد ہے. اب میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے, یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے, یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات, انہوں نے اٹیچ کیا کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا, کوئی 97 سے 99 تک, 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ, اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے. تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1, یہ سیدھی انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے
کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ فرح خان. یہ کنیکشن ہے. یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ، وہ اس کا قصور یہ تھا، وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے، چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا، وہ تو گھریلو عورت ہے، ان کی تو کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا، 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائل سمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا، اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے، صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے. یہ بالکل وہی کیس ہے، یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے، یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے، یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. یہ جو قوانین کا ڈلے ہے، انصاف کا ڈلے ہے، یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سالہ سال کیس لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا ہے؟ قوم کیسے اس کی کنکلوژن پہ جائے گی؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کی اینڈ میں کال دی ہے، تو یہ پورا مئی کا مہینہ اپوزیشن جو ہے یا موجودہ حکومت ہے، یہ تو آپ کے اکابرین کو جو اریسٹ کرنے کے پلان کر رہی ہے 30 MPO کے تحت، تو یہ تو ساری کی ساری موبلائزیشن کو کارٹلائز کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی، اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو، اور بھی قوم تیار ہے، آج ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں، پبلک آئے گی، لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے گی. جہاں تک انتقامی کاروائی ہے، یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے. انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت، وہ سندھ میں وہ یہی کرتا ہے. جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے، سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اور یہ جو شریف ہے، ان کا مافیا سٹائل اپروچ، یہ ہم 30 سال سے، شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ ظالم آدمی ہے، ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے. تو ہمیں ان کی تیاری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی. جی میں بھی قاسم سوری میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی امتحان ہے، کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے تو ساری زندگی یہی کیا ہے. انتقامی کاروائی ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. یہ اب سے نہیں، جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا سرفراز اس کو ڈنڈے پڑوائے، پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے، یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا. لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے. کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے. ہمارے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کی.